شفيعنا بالقاسم محمد واللعنة الدائمة على منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامیابی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خالدیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی اس مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع وزام عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا اہل تشیع اور اہل سنت محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے آپ کے تمام حاجات کی برابری کے لیے بلند صلوات. احترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے. عنوان گفتگو شیعہ اور شیعت ہے. کل میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ لفظ شیعہ ابتدا میں یا قرآنی اصطلاح میں چند معنی میں آتا ہے. چند معنی یعنی لفظ شیعہ سے چند معنی سمجھے جا سکتے ہیں. ایک دو شخص جب ایک روش ایک طریقے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں تو عرب اسے اس کا شیعہ کہتے ہیں. یہاں شیعہ کا معنی پیروی نہیں، شیعہ کا معنی ہم آہنگ ہوتا ہے، یعنی دونوں کا طریقہ روش ایک ہے. اور اس کے لیے آیت جیدہ سورہ صافات کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تحقیق حضرت ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. تو یہ جو ان سے ہوا پیچھے ذکر آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ دونوں رسول ہیں صاحب شریعت ہے. جب کوئی شریعت لے کے آتا ہے تو وہ کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرتا، اس کی پیروی کی جاتی. تو چونکہ دونوں صاحب شریعت تھے پھر حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ ہونے کا معنی تھا. عرض کیا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی روش طریقہ ایک تھا. یعنی پروردگار نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی سلسلہ نبوت حضرت نوح کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. چونکہ دونوں نبی خدا رسول الہی ہیں اس لیے ان کی روش اور طریقے میں اختلاف ہے. یہ ہے شیعہ کا ایک معنی. شیعہ کا دوسرا معنی عرض کیا تھا کسی کی پیروی کرنے والا، کسی جو جس کی پیروی کرے اس کا شیعہ ہے. یہ ہے لغوی معنی. زبان عرب جب شیعہ کہتے تھے تو پوچھنا پڑتا تھا کس کا شیعہ ہے، یعنی کس کی پیروی کر رہا ہے. تیسرا معنی شیعہ کا
محب جب کسی کی پیروی کرتا ہے تو اس سے اظہار محبت کرتا ہے، تو جب اس سے اظہار ولا و محبت کرے تو شیعہ کا معنی محب بھی کیا ہے۔ اب کل سلسلہ گفتگو یہاں پہنچا تھا کہ ابتدا میں لفظ شیعہ اکیلا نہیں بولا جاتا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ شیعہ اکیلا نہیں بولا جاتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ خصوصاً کربلا کے بعد لفظ شیعہ خاص ہو گیا، خاص، اور وہ خاص ہوا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو مولا علی اور ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور بعد مصطفیٰ انہیں امامت و خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ یہ ہے اپنی گفتگو کا خلاصہ۔ میں اپنی گفتگو کی تائید میں، توثیق میں، تصدیق میں بہت ساری عربی کتابیں بھی تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا ان کتابوں کے نام دوں، ان کے حوالے دوں، تو مناسب نہیں اس معنی میں کہ ممکن ہے دوست احباب ان کتابوں کو ممکن ہے یقیناً کچھ دوستوں نہیں دیکھ سکتے، عربی میں ہے۔ تو اس دور سے مراد یہ آخری صدی کی برے صغیر پاک و ہند کی بڑی شخصیت ہے، اور میں نام دوں گا، گزشتہ سال بھی ذکر کیا اور زاویے سے، کہ حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی، علامہ مودودی کا نام سید ابو الاعلیٰ سید تھے، تو ابو الاعلیٰ ان کا نام تھا۔ ابو الاعلیٰ مودودی یا علامہ مودودی کی بڑی مشہور کتاب ہے خلافت و ملوکیت، خلافت و ملوکیت یعنی خلافت اور ملوکیت، بڑی جب چھپی تھی بڑی اس کی شہرت ہوئی، اس کے خلاف بعض اہل سنت نے مخالفت کی، اور اس لیے کی کہ اس میں انہوں نے خلافت کو الگ ذکر کیا، پھر ملوکیت سے مراد بادشاہ، انہوں نے اس کتاب میں جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا، وہ امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ جو آج امت کی حالت ہے، جو ابتر حالت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے بقول اس کا سبب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا ہے، بادشاہت میں، اور بادشاہت میں پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی صفات و اوصاف یا آپ کی اصطلاح میں میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا، موروثی شے کہ یہ بیٹا ہے اس لیے بادشاہ بنے گا، اور اسی بادشاہ کو اصطلاحاً خلیفہ کہا گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ملوکیت کی طرف سفر تھا خلافت سے، وہ اسلام کی انحطاط اور زوال کا سفر ہے، یہ ہے ان کی کتاب کا مین تھیم۔ اس میں پھر انہوں نے کچھ شخصیات کے نام بھی لیے ہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ اسلام میں ملوکیت کی بنیاد کس نے رکھی اور کیوں رکھی۔ پھر انہوں نے بہت سارے واقعات، اس میں جنگ جمل کا ذکر ہے، نہروان کا ذکر ہے، سفین کا ذکر ہے، مولا علی پر جو ظلم و ستم بالخصوص ہوئے ان کا ذکر ہے، اور اسلام میں جو کچھ اولاد رسول کے ساتھ، اولاد اہل بیت کے ساتھ، سرکار دو عالم کی اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے چونکہ ایک تاریخی سفر اس میں ذکر کیا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اچھی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، بزرگ اور آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ اس کے صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے کتاب، اس کے صفحہ نمبر 210 پر انہوں نے پھر اسلامی مذاہب، اسلامی فرقے کا ذکر کیا ہے کہ جو جمہور مسلمین یعنی اکثریت مسلمین سے الگ ہوتے، ان کے بقول الگ ہوتے، تو ان کا ذکر کرتے کرتے لفظ شیعہ کا عنوان رکھا ہے، اور اس میں شیعہ کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا جاتا ہے۔ کسی کے نقطہ نظر کو پیش کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا اسے قبول کیا جائے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی رائے کی تائید ان میں ہو رہی ہے یا نہیں، یہ ہے مین چیز۔ تو انہوں نے میرے پاس جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 210 پر شیعہ جو عنوان رکھا تو اس کی ابتدا ان لفظوں سے کی ہے جو میں سیم پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حامیان علی کا گروہ، حامیان علی کا گروہ، علامہ مودودی لکھ رہے ہیں حامیان علی کا گروہ
ابتدا میں شیعہ علی کہا جاتا تھا. یہ دو باتوں پر توجہ کرنی ہے. ایک لفظ حامی کی جمع ہے حامیان، حامیان علی، اور اسے ہی شیعہ علی کہا جاتا ہے. تو گویا علامہ مودودی یہ مان رہے ہیں کہ شیعہ شروع سے ہی علی کے حامی ہیں. مولانا مودودی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اسی حامیان علی کو شیعہ علی کہا جاتا تھا. بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جائے گا، کہا جانے لگا. یعنی میری بات کی تردید ہو رہی ہے. پہلے جب بھی بولا جاتا تھا لفظ شیعہ جو کہتے ہیں ابتدائی تاریخ میں سرکار کے بعد، تو سامنے والا پوچھتا تھا شیعہ ہے تو کس کا شیعہ؟ تو کہتے ہیں کہ جو مولا علی کے شیعہ تھے وہ کہتے تھے ہم مولا علی کے شیعہ ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ جو حامیان علی ہیں انہیں ہی بعد میں صرف شیعہ کہا جانے لگا. میں تعصب کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں آج جب بھی آپ لفظ شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد اب پوچھنا نہیں پڑتا کس کا شیعہ ہے. کہتے ہیں یہ طے ہو گیا یہ علی کا ہی حامی ہے. لو بھائی اب لفظ شیعہ سے گھبرانا نہیں چاہیے. لفظ شیعہ سن کر کسی مسلمان بھائی کے اگر دل و دماغ میں کوئی ایسا اعتراض آئے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا علامہ مودودی کہتے ہیں اب جب بھی لفظ شیعہ کہا جائے گا شیعہ تو کہتے ہیں پوچھنا نہیں پڑے گا کس کا حامی ہے، کس کا شیعہ ہے. کہتے ہیں اب طے ہو گیا یہ علی کا ہی شیعہ ہے. نہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں میرے شیعہ سنی بھائی بتاؤ کون سا مسلمان ہے جو مسلمان بھی کہلائے اور علی کا حامی ہونا اسے گوارا نہ ہو؟ مولا علی کا حامی ہونا، مولا علی کا حبدار ہونا، مولا کائنات سے دعوی محبت کرنا اسے گوارا نہ ہو. توجہ فرمانا. یہ فرما رہے ہیں حامیان علی کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا. اگرچہ یہ بڑا اہم جملہ ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھا ہے علیہ وآلہ وسلم کے بعد، پوری توجہ، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ، بنی ہاشم یعنی سرکار کا خاندان، ایسے ہی ہے نا سرکار بنی ہاشم سے تھے. کہتے ہیں اگرچہ سرکار کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں بھی بنی ہاشم کے علاوہ کن کے بعد؟ سرکار کے فوراً بعد. یہ جملہ توجہ ہے نا، سرکار کے فوراً بعد سے مراد وہی ہے نا جنہوں نے سرکار کو دیکھا. تو صحابہ میں کہہ رہے ہیں بنی ہاشم بھی ایک معنی میں صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. بھئی سرکار کی زیارت تو کی ہے نا، سرکار پر ایمان بھی لائے، سرکار کے خاندان کے لوگ بھی تھے. علامہ مودودی اس سے اگلا جملہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو حامیان علی ہیں یہ کب سے ہے، یہ کب سے ہے. وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کا سب سے زیادہ اہل سمجھتے تھے. میری بات پہنچنی چاہیے، بات پہنچنی چاہیے. یہ جو انہوں نے لکھا میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا، اس لیے اس حوالے کو لے کے اردو میں ہے، اس لیے کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے پوری توجہ کے ساتھ. کم از کم ابھی تک جو میں نے پڑھ کے سنایا اس سے دو باتیں نوجوان بھائیوں کو خلاصہ کر کے بتا دوں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ حامیان علی شیعان علی ہیں. دوسرا علامہ مودودی کی تحریر کے مطابق بھی ثابت ہو گیا کہ شیعہ کوئی بعد کی پیداوار نہیں توجہ ہو رہی، شیعہ کوئی بعد کی پیداوار نہیں. علامہ مودودی بتا رہے ہیں یہ شیعہ رسول کے خاندان میں بھی تھے. بڑی مہربانی یار. ویسے
مجھے منبر پہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ دو وجہ سے. ایک، پڑھنے والے کی کمزوری ثابت ہوتی ہے، دوسرا خلوص کے خلاف ہے. میں دوسرے پہلو کو زیادہ سمجھتا ہوں اپنے لیے، خلوص کے خلاف ہے. کہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھ کر جتنے آتے ہیں میں اپنا حق ادا کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ مجمع کم ہے تو یہاں زور نہ لگاؤں، بات نیچے نیچے کر کے 15-20 منٹ فضائل پڑھوں، 15 منٹ مسائل پڑھوں، 40 منٹ مجلس پڑھ کے چلا جاؤں. اتنا مجمع ہو تو جو پیشہ ور ہوتے ہیں وہ تو زور ہی نہیں لگاتے، وہ تو بات ہی کام کی نہیں کرتے. لیکن میں منبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے آپ 10 بھی آئے، آپ کا آنا اتنا خیال ہے کہ جب یہاں سے نکلتا ہوں تو سوچتا ہوں، چونکہ یہاں کوئی پراپر شیعہ تو اس طرح بڑی آبادی نہیں، بڑا گاؤں نہیں، لیکن سوچتا ہوں کہ آپ کا آنا اگر آپ میں سے ایک شخص کی بھی نظریے کی تصحیح ہو جائے، وہ آل محمد کے ایک فرمان پر بھی عمل کر دے، میری جنرل صاحب اور آپ سب کی بخشش کے لیے وہی کافی ہے. یہ دنیا کے بدلے دین بیچنا یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور دین کے بدلے مجمع ضائع کر دینا یہ فائدے کا سودا ہے. اس لیے مجھے میں ہر سال اس لیے دہراتا ہوں یہ جملہ کہ اپنے آپ کو تلقین کرتا رہتا ہوں. اور آپ انشاءاللہ جس قدر آ رہے ہیں آپ تک جو باتیں پہنچا رہا ہوں کعبے سے کہتا ہوں، اتنی محنت اور اس طرح کے ساتھ دوسری جگہوں پر بھی ذرا تھوڑا سا توجہ ضرور کیجئے گا. اور چاہتا ہوں کہ آپ میں یہ تبدیلی آئے. پڑھنے والوں سے ڈیمانڈ کیا کریں، ڈیمانڈ کریں، آپ کا حق ہے. آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، یہاں سے دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ جا رہے ہیں. تو آج کے دور میں صرف اگر عزاداری میں سب سے بڑا حصہ ہے تو آپ کا ہے. ایسے نہیں ہے، آپ کا حصہ اس لیے کہ آپ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ انہیں دے رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ ہے آپ کی زندگی، آپ کا وقت. یہ مجلس 12 بجے ہو رہی ہے تو یہ جتنے لوگ آئے ہیں ظاہر ہے 12 بجے تو کوئی کام مکمل نہیں ہوتا. تو یہ آپ جو آئے ہیں آپ دنیا چھوڑ کے محبت حسین میں آئے ہیں. آپ اپنا نقصان مالی تو کر رہے ہیں لیکن خدا کی قسم مالی نقصان کی کوئی قدر و منزل نہیں. دین نہ رہے تو مال مل بھی جائے فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا میں یہ عبادت آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اور بات جو ہے پہنچ رہی ہے، بندہ کتاب سامنے رکھ کے پڑھے تو سننے والوں کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ متوجہ ہو گئے. اس لیے حضرت علامہ مودودی کم از کم یہ مان رہے ہیں اور درست مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ کہ مولا علی سب سے زیادہ خلافت کے اہل ہیں، اور کہتے ہیں اسی گروہ کو شیعہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو بعد میں آئے. کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو رسول کے گھر سے شروع ہوئے، بنی ہاشم سرکار کے گھر سے. لو اب مجھے جملہ کہنے کا حق دے، اور یہ تعصب نہیں ہے بھئی. اب کوئی بھی شیعہ کو کافر کہے تو سوچ کے کہنا. اب اگر کوئی بھی شیعہ میں کفر کا فتویٰ لگانے لگے تو سوچ کے لگانا، یہ فتویٰ ہم تک نہیں رکے گا، رسول کے گھر تک جائے گا، سرکار کے گھر تک جائے گا. یہ بنی ہاشم یہ سرکار کے گھر تک جائے گا. معذرت چاہتا ہوں میں اس انداز میں بات کرنے کا عادی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی اکثریت ایسی نہیں. چند تکفیری جو طے ہو گیا ثابت ہے. آپ ماشاءاللہ آقے بھائی بھی ہیں، دوسرے دوست جہاں دیتا ہے ان کا جرنلزم سے رابطہ ہے. قبلہ یہ ثابت ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے. اس ملک کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے میرا دوستوں سے احباب سے ایک مؤدبانہ محبت کا تعلق ہے، ہم کیا ہیں. مجھے قبلہ راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ خود
چونکہ بعض باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارا مجمع تھا. فرماتے ہیں 2 سال پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہو گئے تھے, یاد ہے؟ تو راجہ صاحب کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے, حضرت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب میرے استاد بھی ہیں, انہوں نے خود ہمیں میٹنگ میں بتایا, بریف کیا, کہنے لگے کہ ISI کے اس وقت کے جو DG تھا اس نے باقاعدہ علماء کے مجمع میں کہا کہ پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پکی رپورٹ ہے, کتنے ارب ڈالر امریکہ اور انڈیا نے دیے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد کراؤ. سنے, یہ فساد کرانے کا کون کن کو دیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی شیعوں کو بھی دیے ہوں گے, لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمان کو مسلمان سے لڑائی. اب طے شدہ بات ہے, ماشاءاللہ جہاں دیدہ دوست ہیں, بزرگ ہیں میرے, وہ میری بات کو بھی تائید کریں گے. ہماری ایجنسیوں کے پاس پکی رپورٹیں ہیں کہ انڈیا سے بعض تکفیریوں کو فنڈ دیے جا رہے ہیں. تکفیری سمجھتے ہیں جو دوسروں پہ کفر کا فتویٰ لگائے, اسے کہتے ہیں تکفیری, جو مسلمانوں کو کافر کہے. سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے انڈیا کا پورا فنڈ ہے. یہ موضوع رکھنے کا مقصد مسلمانوں کو لڑانا نہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عام سادہ مسلمان ان چالاک مکار عیار تکفیریوں کے پیچھے لگ کر ان کی اس لگائی ہوئی آگ کا ایندھن بنتا ہے, ہم اس ایندھن کو بجھائیں, مسلمانوں کے ذہنوں کو صاف کریں. اور جب بھی کوئی تکفیری ملا اس پاکستان کی دھرتی کو بدامن کرنے لگے تو کم از کم ان کو پتا ہو کہ سیاسی حوالے سے کام کرنا تو حکومتوں کا کام ہے. ہمارا کام ہے اگر کوئی مذہب شیعہ پر اور مسلمانوں کو ہمارے بارے میں بدگمان کر رہا ہے, ہم علمی شائستہ شستہ انداز میں, علمی انداز میں, محبت میں, اخلاق کے ساتھ اسے سمجھائیں کہ جہالت میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ملک تو ہوگا برباد, نہ اللہ کرے خاتم بدہن, لیکن اس کا نقصان انسان کی آخرت ہو گئی ہے. دیکھیں اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے, سرکار کا فرمان ہے بخاری شریف میں ہے, سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو فرماتے ہیں اس نے ناحق تہمت لگائی, وہ کافر نہیں تھا, اس نے کفر اس کے بارے میں کہہ دیا, تو سرکار فرماتے ہیں یہ کفر خود اس کی طرف پلٹ کے آ جائے, خود اس کی طرف. میرے یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں تک ہم اپنا موقف پہنچائیں, اور اپنی کتابوں سے نہیں, موقف دوسرے بھائیوں کی کتابوں سے. معتبر علماء, علامہ مودودی کو چھوٹا نام نہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ حامیان علی کا گروہ, اور دوسری خصوصیت یہ مولا علی کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے. فرماتے ہیں یہ گروہ کوئی بات کی پیداوار نہیں, یہ نظریہ کوئی بات کی پیداوار نہیں, یہ سرکار کے دور میں, اور سرکار کے دور میں بھی باہر والے نہیں, سرکار کے گھر والے. تو اب اتنا بڑے شخصیات بنی ہاشم کے جب ثابت ہو جائے اور کوئی ایسے ہی کہتے شیعہ کافر ہے, تو یار اسے سمجھانا کیا رسول کے گھر میں بھی کافر تھے, نعوذ باللہ. اور پھر دوسرا انہوں نے لفظ لکھا اصحاب میں بھی چند لوگ اس نظریے کے حامی تھے. اب میں کہتا ہوں جو اپنے آپ کو صحابہ کا مذہبی کہے اور پھر صحابہ کو کافر کہے, معذرا چاہتا ہوں یہ جملہ کہنے میں مجبور, اب اس کا ماں قبل و ماں بعد کو کاٹ نہ لے, ہمارا تو یہ نقطہ نظر ہی نہیں. لیکن جو شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں, علامہ مودودی کہتے ہیں شیعہ اصحاب میں بھی تھے, اصحاب میں بھی تھے. اگلا جملہ وہ کہتے ہیں یہ مولا علی کو خلافت کا سب سے زیادہ اہل سمجھتے تھے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے جو دوسرے خلفاء کی نسبت علی کو اہل سمجھتے تھے. تو اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ نظریہ رکھنے والا اسلام میں بدعتی نہیں, یہ نظریہ کہ علی خلافت کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے, اگر اس کو سرکار کی طرف نسبت نہ بھی دو تو اصحاب کا عقیدہ تو بنتا ہے. میرے ساتھ کہنا لو بھائی, اب اگر کوئی دوسرے خلفاء رضوان اللہ علیہ کو خلافت کا اہل سمجھتا ہے, ہم کہتے ہیں آپ
پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے علی کو حل سمجھا. توجہ ہو گئی؟ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے علی کو حل سمجھا. تو اگر وہ دونوں گروہ، دونوں نظریے رکھنے والے اصحاب میں کل ان کے نام لوں گا، وہ اصحاب میں دو نظریے رکھنے والے اگر یہ نظریہ رکھ کے کہ علی دوسروں سے زیادہ خلافت کے اہل ہیں، بہتر ہے، برتر ہے، افضل ہے، اہل ہے، اگر یہ عقیدہ رکھ کے وہ اصحاب جنتی بھی ہیں، عادل بھی ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے بھی بن سکتے ہیں، تو آج ہم یہ نظریہ رکھ کر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اگلا جملہ الحمدللہ جو علامہ مودودی ایسے اس کتاب کی مخالفت تھوڑی ہوئی خلافت و ملوکیت کی، وہ فرماتے ہیں، اب اگلا جملہ بتاتا ہوں، اور فرماتے ہیں اور بعض کا خیال یہ تھا، اس بعض سے مراد وہی بنی ہاشم اور اصحاب، توجہ ہے، ان کا یہ بعض کا خیال یہ تھا، کیا خیال تھا؟ کہ وہ دوسرے صحابہ سے اور خصوصاً حضرت عثمان سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں. نہیں توجہ ہوئی؟ وہ صحابہ سے یعنی تمام اصحاب سے علی کو افضل مانتے تھے. چلے یار بات تھوڑی کھولوں تو آپ کو لطف بھی آئے گا، مسئلہ بھی حل ہوگا. یہ جو اصحاب میں سے کچھ لوگ مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتے تھے، میرے ساتھ بول کے بتانا، انہوں نے یہ نظریہ خود بنایا تھا؟ اگر خود بنایا ہو تو باطل ہے، اور اگر خود نہیں بنایا تو پتا چلا انہوں نے یہ نظریہ سرکار سے لیا. انہوں نے یہ نظریہ اپنے رسول سے لیا. اب بات یہاں پہنچ گئی اور یہیں سے سلسلہ آگے چلے گا. شیعہ، چونکہ شیعہ بتا رہا تھا، کل سے شیعہ کے نظریات بتا رہا تھا، شیعہ کا معنی کیا ہے یہ بتا رہا تھا، ترتیب گفتگو. اب سلسلہ گفتگو انشاءاللہ یہاں سے آگے چلائیں گے کہ مولا علی کو اصحاب بنی ہاشم جو صحابہ سے افضل سمجھتے تھے اور مانتے تھے، یہ تو ثابت ہو گیا. اب دلیلیں اس پہ پیش کرنی ہے کہ ان کا یہ نظریہ صحیح تھا یا نہیں تھا. یہ ثابت ہے، چونکہ ہم، اب میں کہہ رہا ہوں اس معنی میں، ہم انہی اصحاب اور بنی ہاشم یعنی سرکار کے خاندان کے ساتھ یہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہم ان اصحاب کے ساتھ ہیں جو علی کو دوسروں سے زیادہ اہل سمجھتے تھے. ہم مولا علی کو اہل سمجھتے ہیں. ان کے بھی ساتھ ہیں اصحاب میں سے جو مولا علی کو افضل مانتے تھے سب صحابہ سے. یہ تو ہو گیا دعویٰ، اس کی دلیلیں دینی ہے کہ علی افضل ہے یا نہیں، اور دلیلیں بھی خود نہیں بنانی، قرآن اور سنت سے دینی ہے. قرآن اور سنت سے بتائیں گے کہ مولا علی افضل ہے یا نہیں، اور افضل ہے تو وہ دلیلیں اپنے بچوں بھائیوں تک انشاءاللہ ایک ایک دلیل پہنچائیں گے جتنے دنوں میں ممکن ہوا. پھر دوسرے موضوع اور پھر تیسرا موضوع انشاءاللہ شروع کریں گے. اب جو کل بات عرض کی تھی، کچھ دوست نئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ باقاعدہ مذہب و مکتب کی شکل میں ان کی نظر میں کب منظم ہوا؟ منظم وہ فرماتے ہیں باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک گروہ کے وجود کا آغاز، توجہ رہے، ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ معرکہ جمل میں، امیر معاویہ کے ساتھ صفین میں، خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی کو پیش آئی. سنیے گا، تھوڑی بات ان کی ٹیکنیکلی تھی، اردو میں آپ متوجہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حامیان علی کا گروہ تھا جو مولا علی کو خلافت کا حقدار بھی سمجھتا تھا، افضل، بہتر، برتر سمجھتے تھے. کہنے لگے یہ الگ انہی نظریات کے ساتھ مذہب کی شکل میں واضح ہو کے کم سامنے آئے. کہتے ہیں جب تین لڑائیاں علی نے لڑی، ایک جمل، دوسری صفین، تیسری نہروان. ایک میں مقابلے پہ حضرت طلحہ و زبیر تھے، ایک میں مقابلے پہ امیر معاویہ تھے،
ایک میں مقابلے پہ مہربانی خوارج تھے سننا. علامہ مودودی کہتے ہیں یہ لوگ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ علی حل ہے، انہوں نے علی کی حکومت کے دور میں مضبوط ہوئے اور اپنے مذہبی نظریات کا پرچار کیا. میری بات نہیں پہنچی. دو باتیں مولانا مودودی مان رہے ہیں. ایک تو مان رہے ہیں کہ جمل صفین نہروان میں علی کی ساتھ کھڑے ہونے والے اور مولا کی رفاقت میں ادھر والوں سے لڑنے والے یہی شیعہ ہے. ہمیں کوئی اس کا انکار نہیں. مسلمان بھائی جمل صفین نہروان میں جو عقیدہ رکھتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں. لیکن علامہ مودودی کے نزدیک جن لوگوں نے ان جنگوں میں اپنے امام کا ساتھ دیا وہی شیعہ ہے. تو بھائی علی کا ساتھ دینا شیعوں کا کوئی خود ساختہ عقیدہ نہیں، یہ شروع سے ہی ہمیشہ علی کے دھڑے میں رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے مولا علی کی طرف ہی رہے ہیں. مولا علی کے ساتھ رہے ہیں. مولا کے ساتھ رہ کر ہی انہوں نے مقابلے علی سے جنگ کی ہے. یہ بتا رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ یہ لوگ مولا کائنات کو اہل خلافت سمجھتے تھے اور مولا کے ساتھ تھے. اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں. کوئی حکومت، بھائی میرے ساتھ رہنا ہے، کوئی حکومت یا حکمران کہیں طاقت پائے، بول کے بتانا وہ اپنے نظریے کو پرموٹ کرتا ہے، شائع کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے یا مخالف کے اپنے نظریے کو. علامہ مودودی کہہ رہے ہیں شیعوں نے طاقت پائی علی کی خلافت میں. میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے، بعد میں چاہتا ہوں متوجہ نہیں ہوئے، پھر دہراتا ہوں. ہر حکمران طاقت پائے یا کوئی شخص طاقتور ہو جائے تو وہ اپنے نظریے کی حمایت میں لوگوں کو حامی بناتا ہے. مخالف نظریے کو تو وہ پروان بھی نہیں چڑھنے دیتا. آسان مثال دے دیتا ہوں، تاریخ ہے نا، تاریخ ہے. بنو امیہ مولا علی اور ان کے حامیوں کو قتل کرتے رہے، چن کر. تاریخ پڑھے دوست دوائی دیتے ہیں. یہی خلافت و ملوکیت میں ہے. حضرت حجر بن عدی، یہ حضرت عدی بن حاتم تائی جو صحابی رسول تھے ان کے بیٹے ہیں، حجر بن عدی. ان کو اس جرم میں شہید کیا گیا کہ مسجد کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد، یہ جو عبید اللہ اس کا باپ ابن زیاد ملعون نے جمعے کے خطبے میں مولا علی پر تبرہ کیا. یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کا بیٹا صاحب اور کہا کہ تجھ پر اور تیری نسل پر تبرہ اور لعنت. تو علی اور اولاد علی پر تبرہ کر رہے جن پہ اللہ کا درود ہے. یہ 8 لوگ تھے، 8. انہیں گرفتار کیا گیا کوفے سے. وادی عذرا، آپ شام کی طرف جائیں، ان کو شام لے جایا جاتا. راستے میں حکمران کا، امیر شام کا حکم آیا انہیں شہید کر دیا. انہیں 8 لوگوں کو شہید کیا. آج بھی ان کی قبریں وہیں ہیں وادی عذرا میں، آج بھی ان کی قبریں ہیں. چلے ایک جملہ کہتا ہوں. حضرت حجر بن عدی اس بلندی محبت علی اور معرفت علی میں پہنچ گئے. ان کا بیٹا صاحب تھا، جلاد تلوار لے کے آیا ڈرانے کے لیے. کہنے لگا حجر بتاؤ پہلے تمہارا سر قلم کروں یا تمہارے بیٹے کا؟ چھوٹا سوال ہے، انسان اپنی اولاد کو مرتے نہیں دیکھتا. توجہ، حضرت حجر نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا حجر پہلے تیرا سر قلم کروں یا تیرے بیٹے کا؟ کہنے لگے میرے بیٹے کا کر. پہلے میرے بیٹے کا سر قلم کر. تعجب سے کہتا ہے تو کیسا باپ ہے، تجھے بیٹے سے محبت نہیں؟ جملہ بڑا پیارا کہنے لگا. کہنے لگے یہی تو محبت کی دلیل ہے. کہنے لگے یہی تو محبت کی دلیل ہے. تعجب سے جلاد نے کہا یہ کیسی محبت ہے؟
کہنے لگا تجھے کیا پتا یہ محبت نہ ہوتی تو کیوں کہتا؟ کہنے لگا بتائے گا؟ حضرت حجر نے کہا ہاں بتاتا ہوں. یہ جنات سے حضرت حجر نے کہا سن. کہنے لگے ممکن ہے تم میرا سر کاٹ دے اور میرا قلم سر دیکھ کر میرے بیٹے کے ایمان میں کمزوری آئے اور وہ خوف زدہ ہو جائے اور وہ محبت علی سے پھر جائے. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا, میں تو علی کے حضور جاؤں اور بیٹا نہ جائے. چاہتا ہوں بیٹا پہلے جائے, میں بعد میں جاؤں تاکہ جا کے کہہ سکوں علی تیری محبت میں ایسی اولاد کی تربیت کی. تو اب یہ واقعہ حضرت کمیل بن زیاد جن کے نام پر دعائے کمیل ہے, کہ مولا علی کے صحابی تھے, انہیں بھی امیر شام نے شہید کیا. جانتے ہیں حجر, حضرت کمیل اور بھی متعدد اصحاب کو شہید کیا. جنگ صفین میں حضرت مالک یاسر, نام تو سنا ہے نا, حضرت مالک یاسر کو شہید. کہنا کیا چاہتا, میری بات کی تائید کریں گے پڑھے لکھے دوست, کہ جو کچھ بنو امیہ نے کیا علی اور اولاد علی کے ساتھ تو کیوں کیا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا ان سے دشمنی تھی. تو ان سے دشمنی اس لیے تھی کہ ان کے نظریے سے دشمنی تھی. ایسے ہی ہے نا, عقیدے سے دشمنی ہوتی ہے, ورنہ شخص سے کیا دشمنی ہوتی ہے؟ نظریے کی بنیاد پہ انسان مخالفت کرتا ہے اور نظریے کی بنیاد پہ ہی حمایت کرتا ہے. الحمدللہ آپ میری بات کا یہی جواب دیں گے, چونکہ بنو امیہ مولا علی اور ان کی اولاد کے نظریے کے دشمن تھے, اس لیے انہیں پروان نہ چڑھنے دیا. جو لوگ پوچھتے ہیں نا, انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آ جائے گی, لوگ پوچھتے ہیں اگر آپ آل محمد کے ماننے والے شیعہ پوری دنیا میں کم کیوں ہیں, کل بتاؤں گا, کیا کروں گا. یہ کم ہونے کا سبب یہ نہیں کہ ان کے دلائل کمزور تھے, کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہر ظالم حکمران کو نظریہ علی سے خوف تھا. ہر ظالم کو ہمارے نظریہ امامت سے خوف تھا. نہیں, اگر میری بات آسان نہیں ہوئی, خدا کی قسم کربلا کے بعد عزاداری کی مخالفت کا سبب صرف دینی نہیں, اس کے پیچھے حکومتوں کا خوف ہے. لو آپ کو یہ بات سن کے بڑا تعجب ہوگا, لیکن یہ حقیقت ہے, بڑا تعجب ہوگا. جب ایران میں انقلاب کی تحریک چل رہی تھی, ایران ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں 98% 98% شیعہ ہے, یعنی آبادی کے تناسب سے 98% شیعہ. اور امام خمینی جو تحریک چلا رہے تھے ایران میں, جب عروج پہ تحریک پہنچی, پتہ ہے اس تحریک میں کب عروج آتا تھا؟ جب محرم اور سفر آتا تھا. بڑی پیاری بات میں نے کہی ہے, معذرت چاہتا ہوں, آپ میں سے کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوستوں بات کی تہ تک پہنچتے ہو, روایتی بات نہیں کی. محرم سفر آتا تھا تو اس تحریک میں اور جوش آ جاتا تھا, آسان لفظوں میں ولولہ آ جاتا تھا, شاہ کے خلاف نعرے بڑھ جاتے تھے, جلوس بڑھ جاتے تھے. تو آپ نے توجہ نہیں کی, شاہ ایران اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا. شیعت کی روح یہ ہے, امام خمینی نے جب تحریک شروع کی, حضرت آیت اللہ سید روح اللہ موسوی خمینی یہ ان کا نام تھا, جب انہوں نے تحریک شروع کی نا تو بعض لوگوں نے کہا, آیت اللہ سید روح اللہ موسوی خمینی سے کہا, کہنے لگے پوری دنیا میں ایک ہی تو شیعہ حکومت ہے اور ایک ہی شیعہ لیڈر ہے, یہ حکمران ہے, آپ اس کے بھی مخالف ہیں. مجھے نہیں پتا کتنے دوست میری بات کو سمجھیں گے. حضرت آیت اللہ خمینی نے کہا مجھے قسم ہے اپنے مذہب کی, اگر میں اسے شیعہ سمجھتا تو کبھی مخالفت نہ کرتا. نہیں تو کیا نعوذ باللہ, یہ جملہ معذرت کے ساتھ اہل سنت بھائیوں, تو کیا میں اسے غیر شیعہ سمجھتا ہوں؟ نہ. آیت اللہ روح اللہ خمینی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ اگلا جملہ تھا, کہنے لگے بتاؤ شیعہ ہوتا کون ہے؟ کہا جو علی سے لے کر 12ویں تک ان کو امام مانے. امام خمینی نے فرمایا امام کیوں مانے؟ کہا چونکہ یہ معصوم ہے, یہ گناہوں سے پاک ہے,
گناہوں سے پاک ہونے کا معنی آپ عام سمجھتے ہیں. کاش میری بات کی معنویت اور اجتماعی حوالے سے, سیاسی نقطہ نظر سے اس کے اثرات کو آپ درک کر سکیں اور ہمارا مجالس میں شعور اتنا بڑھے. سنو, ہم نے امام کو معصوم کیوں مانا؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو نفسانی خواہشات کے کبھی تابع نہ ہو. کاش بات پہنچے. جو اقتدار کے لیے طاقت کے لیے عہدے کے لیے منصب کے لیے کبھی اپنی انسانی آزادی کا سودا نہ کرے, کبھی انسانی کرامت جو اللہ نے دی ہے اس کا سودا نہ کرے. چلے ماشاءاللہ آج بات اس تناظر میں آ گئی تو بڑی حسین بات, لیکن عام فہم نہیں. اگر سمجھ گئے یا سن بھی لی تو آپ شیعت کو اس اعتبار سے, جب میں دیکھتا ہوں میں تو وجد میں آ جاتا ہوں. سنیں, آپ نے نہج البلاغہ میں پڑھا ہے نا, یہ ہے علی. مولا علی فرماتے ہیں اگر مجھے ساتوں زمین و آسمان, کنایا ہے, اگر مجھے زمین و آسمان کے سارے خزانے جمع کر دو. سن لینا, مولا علی فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان کے خزانے جمع کر لو, مجھے علی کے قدموں میں رکھ دو اور تو یہ سارے خزانے آپ کے. اچھا اس کے بدلے میں کرو کیا؟ مولا علی فرماتے ہیں سارے خزانے مجھے دے کر اگر مجھ سے تقاضا کرو کہ ایک کام کرو. کیا؟ یہ چونٹی تو سمجھتے ہیں نا, یہ کیڑی چونٹی کے منہ میں جو دانا اس نے اپنی محنت سے لیا ہے وہ چھین لو. میرا علی کہہ رہا ہے میں تمہارے سارے خزانوں کو ٹھوکر مار دوں گا, لیکن اس چونٹی کا جو حق بنتا ہے قسم لے کر ہوگا. یہ نظریہ تھا. سنو, روایتی باتیں نہ سنا کریں تاکہ آپ کے پاس دلیل آئے. یہ نظریہ امامت تھا جو ہر دور کے ظالم کو آپ سے خوف زدہ کرتا ہے. بھئی آپ کا نظریہ امامت اعلان کر دیتا ہے کہ جو فاسق ہے, جو ظالم ہے, جو جابر ہے, جو کرپٹ ہے, جو بد کردار ہے, وہ کبھی ہمارا اولد امر ہو ہی نہیں سکتا. میرا موضوع شیعہ اور شیعت ہے جو اسی سے مربوط چیزیں ہیں, مربوط شیعت کی روح تک پہنچے ہم سب. شیعہ انشاءاللہ عرض کروں گا جو کچھ آپ کے باروں میں دوسروں نے کہا. کنہوں نے؟ جو شیعہ سنی بحثوں میں نہیں پڑھتے. بڑی اہم بات آج پھر آ گئی. جو شیعہ سنی بحثوں میں نہیں پڑھتے, جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے خلاف یہ جو بھی تحریکیں چل رہی ہیں یعنی مخالفت ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کس نظریے کا کیا کردار ہے. جنہوں نے اس پہ تحقیق کی انہوں نے یہ جملے لکھے, وقت ختم ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. عرب میں دیکھو تو حزب اللہ, یمن, بحرین, ایران آ جاؤ, کہتے ہیں جو ان ہمارے خلاف جدوجہد کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ یہ شیعہ ہی ہے. تو سنو, یہودیوں نے تحقیق کی, وہ شیعہ سنی بن کے تھوڑے ہی سوچتے ہیں, وہ تو اپنے اقتدار کی حفاظت چاہتے ہیں. لکھا انہوں نے لکھا کہ اسلام کے سارے مذاہب اگرچہ ہمارے لیے خطرہ ہیں لیکن ان میں یہ شیعہ زیادہ خطرہ ہے. آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور کہا اس خطرے کا سبب کیا ہے. کہنے لگے ان کے دو نظریے, ایک ماضی میں, ایک مستقبل میں, ایک پاسٹ میں, ایک فیوچر میں. بڑا پیارا جملہ کہنے لگا ہوں. دشمن نے لکھا, کہنے لگے ان کے ماضی میں کربلا ہے, ان کے مستقبل میں انتظار ہے. فرماتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ایک آنے والا آئے گا ظلم کو مٹائے گا. کہتے ہیں ماضی میں کربلا ہے, کربلا انہیں موت کے خوف سے نکال دیتی ہے اور امام زمان کا عقیدہ انہیں نا امیدی سے نکال دیتا.
مستقبل میں ظہور، یہ شیعت کی روح ہے، یہ عزاداری اس کے پیچھے ایک کام ہوتا ہے جو ہمیں پتا ہو نہ ہو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مجلس میں آتے ہیں نا، ذکر حسین سن کے روتے ہیں. انسان جب روتا ہے نا اس کا دل سختی سے نکل آتا ہے، شقاوت سے نکل آتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے. جب دل میں نرمی آتی ہے انسان ظلم نہیں کرتا. اس عزاداری کا کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آنے والی نرمی اور رونا اور یہی مصائب حسین سننا اسے آمادہ کر دیتا ہے کہ جب میں اس دور کے ظالم کے خلاف ہوں تو اس دور کے ظالم کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، اس دور کے ظالموں کے خلاف ساتھ کیوں کھڑا ہوں، کیوں کھڑا ہوں. یہ کیوں کا سوال عزاداری پیدا کرتی ہے. یہ عزاداری کا اجتماعی اثر ہے. اور اس عزاداری کا ایک اثر انسان کے اندر روحانیت آتی ہے، محبت حسین پیدا ہوتی ہے. حسین کی محبت ہمیں حسین کے قریب کرتی ہے. وہ قرب حسین، قرب رسول، قرب دین کا سبب بنتا ہے. عزاداروں، آج 2 محرم ہے. اب ترتیب مصائب میں یہ جملے اور آج آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. عزاداران سید الشہداء، میرا مولا حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے. مدینہ چھوڑنا کوئی عام بات ہے، اور وہ بھی حسین کے لیے نہیں. آپ ماشاءاللہ اب میری آپ کے ساتھ ان 4-5 سالوں میں مزاج مل گیا ہے. آپ الحمدللہ محبت فرماتے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کربلا جاتے ہیں نا، کربلا، تو کربلا جانے کا شوق ہوتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے. دوست مبارکبادیں دیتے ہیں جانے والے کو، اور جانے والا اس خوشی میں سب کو بتا رہا ہوتا ہے کربلا جا رہا ہوں. مجھے بتانا جو گئے ہیں اللہ سب کو لے کے جا رہا ہے بے حق امام حسین علیہ السلام. مجھے کچھ سوچ کے بتانا، جاتے ہوئے جتنا شوق ہوتا ہے آتے ہوئے آنے کا شوق ہوتا ہے. ماشاءاللہ میرے پاس بزرگ رونے لگے، کیوں آنے کا ذکر کیا. پیارا جملہ کہا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں خطیب ہیں، کہنے لگے کربلا جو جاتا ہے پھر کربلا ہی رہ جاتا ہے. یہ جسم یہاں آتا ہے، دل تھوڑا ہی آتا ہے، روح تھوڑی ہی آتی، ادھر ہی رہ جاتی ہے. ایسے ہی صحیح کہا ہوں، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں کربلا سے واپس آنا مشکل ہے. حالانکہ کربلا میں امام حسین ہے. جملہ جتنا میرے اور آپ کے لیے کربلا سے آنا مشکل ہے نا، حسین کے لیے اتنا مدینے سے جانا مشکل ہے. جتنی محبت آپ اور مجھے حسین سے ہے اس سے اربوں درجے بلند محبت حسین کو مصطفیٰ سے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے. مدینہ چھوڑا، مکے آ گئے، بس زحمت ختم کر رہا ہوں. مکے آ گئے، مکے سے حسین 8 ذی الحجہ کو چلے. ہر سال یہ مصائب پڑھتا ہوں، چاہتا ہوں مکے کا ذکر بھی ہو. 8 ذی الحجہ آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے. 8 ذی الحجہ کو حج کا آغاز ہوتا ہے، احرام باندھے جاتے ہیں اور پھر آپ عرفات چلے جاتے ہیں. ایسے ہی مولا حسین نے عمرہ تمتع کیا اور پھر حج کا قصد نہیں کیا، لیکن حج چھوڑا. تو 8 ذی الحجہ کو لوگ آ رہے ہیں اور آ چکے حج کے لیے، اور حسین جا رہے ہیں. انشاءاللہ میں محرم میں ذکر کروں گا اس کے پیچھے امام حسین کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن اب چونکہ مصائب ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں. حسین اب کعبے کے سامنے آئے، سارے قافلے کو لیا اور کعبے کو آخری سلام دیا. ظاہر اس وقت اس طرح اتنا رش تو نہیں ہوتا. حسین کعبے کو مخاطب ہوئے اور پتہ ہے کیا کہا. اب میں ایک تفصیلی مصائب پڑھا کرتا ہوں، اس میں کوئی غلط شے نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. پہلے میرے مولا حسین نے کعبے کو دیکھا تو سوچو نا، حسین کو سارے واقعات یاد آئے ہوئے. مکے کو بنانے والا ابراہیم، دوبارہ تعمیر کرنے والا، مکے میں آنے والا حسین کا بابا، مکے کو بتوں سے پاک کرنے والا حسین کا بابا، مکے کی عظمت اور اسے قبلہ بنانے والا حسین کا نانا.
میرے مولا حسین مخاطب ہوئے، کہنے لگے کعبہ میرا دل چاہتا ہے حج کروں، لیکن میں چاہتا ہوں تیرے حج کی حرمت باقی رہے۔ قیامت تک کے لیے لوگ یہ امن کی جگہ پر اگر میرا قتل ہو گیا تو یہ امن کی جگہ باقی نہیں رہے، کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ حسین تجھے دین اور کعبے کی عظمت سے کتنی محبت ہے؟ کہا تو اللہ کا گھر ہے، قیامت تک اسلام کی عظمت پہ سوال آ جائے گا، تیری حرمت پر مال ہو جائے گی، حرمت پر مال۔ اور حسین نہیں چاہتے، چلے اور اب کیا کہہ کے چلے؟ کعبے کو سلام کیا، کعبہ حسین کا آخری سلام، اب قیامت تک ہر کوئی آئے گا، بطول کا بیٹا نہیں آئے گا۔ کہا کعبہ تیرا حج نہیں کر سکا، کیوں؟ چونکہ تیرے حج کے مقصد کو بچانا ہے۔ اب ایک ایک جملے پہ توجہ کرتے جائیے گا۔ کہا کعبہ تیرے حج کو مقصد بچانے کربلا جا رہا ہوں، فرق اتنا ہے تیرا حج بچانا ہے نا، تیرا حج 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، میں تیرے مقصد حج کو 10 محرم کو بچاؤں گا۔ کعبہ تیرا ایک ایک رکن بچاؤں گا، کیسے؟ کہا جو حاجی آتا ہے احرام باندھتا ہے تو امن کی جگہ پہ آ جاتا ہے، لیکن میں کربلا پہنچوں گا، ابھی 2 دن گزرے ہوں گے، میرے خیمے اٹھا دیے گا۔ کعبہ تیرے پاس آنے والے حاجی پر کوئی بھی اس کو خوف نہیں رہتا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور پیاسے ہو جائیں گے۔ کعبہ تیرے ایک ایک رکن کو بچاؤں گا، تیرے طواف کے 7 چکر ہے نا، میں تیرے طواف کو بچانے کے لیے 70 چکر لگاؤں گا۔ فرق اتنا ہے میرا چکر مقتل سے لے کے خیموں تک ہوگا، کبھی اکبر کو اٹھا کے لاؤں گا، کبھی قاسم کو اٹھا کے لاؤں گا، کبھی اولو محمد لاؤں گا، کبھی حر لاؤں گا، مسلم ابن اوسجہ لاؤں گا۔ سنیں گے؟ کہا کعبہ تیری صحیح بھی کی جاتی ہے صفا مروہ کے درمیان، تیری صحیح کے 7 چکر ہیں، میں بھی 7 دفعہ خیموں کی پشت پر آؤں گا، پھر پلٹ جاؤں گا۔ فرق اتنا ہے میری آغوش میں 6 بار کا اثر ہوگا، اس کی گردن میں سیش ہوگا، دیر ہوگا۔ کہا کعبہ تیرے مقام مینا پر قربانی دی جاتی ہے، میں بھی کربلا میں قربانی دوں گا تاکہ تیری قربانی بچ جائے، لیکن فرق اتنا ہے تیری قربانی جس جانور کی دی جاتی ہے اسے پانی پلایا جاتا ہے، ہاں اسے دوسرے جانور سے دور لے جاتے ہیں، لیکن میں جو قربانی دوں گا وہ جانور نہیں ہوگا، وہ بطول کا بیٹا ہوگا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا، 70 قدموں پہ بہن دیکھ رہی ہوگی۔ بس آخری جملے، کہا کعبہ تیرا حج مکمل ہو جائے تو حاجی اپنے اپنے شہروں کو جاتے ہیں، جیسے ہی شہروں میں جاتے ہیں محلے دار لوگ استقبال کو آ جاتے ہیں، کوئی ہار پہناتا ہے، کوئی پھول نچھاور کرتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے، احترام کرتے ہیں۔ میرا حج 10ویں محرم کو ختم ہوگا، مقصد حج کو مکمل کروں گا، میرے 4 سال کی سکینہ ان حاجیوں میں شامل ہوگی، میرے کربلا میں شام غریبہ آئے گی، میرے حاجیوں کو کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، کوئی تماچے مارے گا، کوئی پتھر مارے گا۔ خدایا ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے